السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کاوش ان لوگوں کی نظر ہے جو طالب نہیں اردو کے حق میں عین مطلوب ہیں۔ اس میں ہم ایسی نگارشات و تعبیرات پیش کریں گے جو بلند پایہ ادبا کے رہین قلم ہیں، جن ادبی شہپاروں کو بحسب ضرورت ترمیم کے ساتھ استعمال و استخدام سے اپنی تحریر و تقریر اور روزمرہ جات کو خوب سے خوب ترین کا روپ دے سکتے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے، مشک کے تعارف کے لیے خود عطار کا زبان کھولنا خوشبوئے مشک کی توہین کرنا ہے، چہ جائے کہ اس کی جسارت وہ کرے جو عطار بھی نہیں۔ حسین و جمیل چہرے کے حسن و جمال کے ادراک کے لیے ضرورت تو صرف آنکھ کی ہے، زبان ایسے موقع کے لیے بالکل بے زبان۔ دیدار کا کام گفتار آخر کیوں کر دے سکے؟ دن کے پھیلے ہوئے اجالے میں یہ کہنا کہ دیکھو آفتاب روشن ہے، یہ تعارف آفتاب کا نہ ہوا، یہ در پردہ اپنی تعریف ہوئی کہ ہم بھی چشمے روشن و آفتاب شناس رکھتے ہیں۔ اگلی تعبیر دیکھیے، یہ بظاہر ایک نئی سی بات تھی، مگر کسی کسی کے آئینہ ادراک پر اس واقعے کا بہت پہلے عکس پڑ چکا تھا۔ واقعے کا آئینہ ادراک پر پیشتر عکس پڑنا کیا ہی بھلی تعبیر ہے۔ کوئی حسن سلوک اور مسرت آمیز برتاؤ اس غم کا مداوع نہیں کر سکتا۔ اتنا سخت امتحان ہر ایک کا نہیں ہوتا۔ مشیت الہی میں آپ اتنے سخت امتحان کے اہل سمجھے گئے، ہر ایک کا ظرف اس قابل نہیں سمجھا جاتا، دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خار دیکھ کر۔ اور دیکھیے ایک خوبصورت جملہ، شان کریمی و کارسازی کے بس قربان جائیے، وہ چاہے تو کاہ سے کام کوہ کا لے لے۔ اور دیکھیے ایک تعبیر، ہم پر مسرت کی ایک سحر بھی طلوع نہیں ہوئی۔ استعمال دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ یہاں سے تشریف لے گئے ہم پر مسرت کی ایک سحر بھی طلوع نہیں ہوئی۔ ایسے عجیب و غریب منظر ہم نے آپ نے کیا مانا، چشمے فلک نے بھی کبھی کیوں دیکھے ہوں گے۔ میں جب اپنی عمر کی 10ویں یا 11ویں بہاریں دیکھ رہا تھا، اس وقت وہ بقید حیات تھے۔ عمر کو بتلانے کے لیے یہ ایک اچھی تعبیر ہے کہ اپنی عمر کی فلاں بہار دیکھ رہا تھا، یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے 10ویں یا 11ویں بہاریں دیکھ رہا تھا۔ اور آگے دیکھیں، مشرکوں کے ظلم و ستم کے شعلے مسلمانوں کے صبر و تحمل کے خرمن میں آگ لگا رہے ہیں، اور مخالفت ہمیشہ فریقین کو جادۂ اعتدال سے منحرف کر دیتی ہے۔ اور دیکھیں، تقویٰ کے معنی بچنے کے ہیں۔ بچنا کس شے سے؟ ہر اس شے سے جو روح کی پرواز ترقی میں حائل ہوتی ہو۔ اور دیکھیے، مسکراہٹ ان کے لبوں سے گزر کر رخسار تک آتے آتے ہنسی کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ میں اس وقت تک نہ جاگا جب تک سورج کی کرنوں نے آ کر میرے شانے ہلائے۔ سورج نکلنے کے بعد جگنے کی جو تعبیر پیش کی ہے کتنی اچھی ہے کہ سورج کی کرنوں نے آ کر میرے شانے ہلائے تب میں بیدار ہوا۔ اور دیکھیں، خیالات اس باب میں امکان سے گزر کر وقوع کی سرحد تک پہنچ چکے ہیں۔ اور دیکھیے، اپنے کارناموں سے اردو کے شیدائیوں کو زیر بار احسان کریں۔ بلا ریب و شک یقین کیجیے کہ اس طرح کی تعبیرات اور جملے کہیں ایک جگہ اکٹھے نہیں ملتے، بلکہ سینکڑوں صفحات کی ورق گردانی نے بہم پہنچایا ہے۔ اب انہیں یا تو قلم بند کر لیے جائیں یا متعدد دفعہ ملاحظہ فرمائیں تاں کہ یہ آپ کے روزمرے میں شامل ہو جائیں۔ میں نے جملوں اور تعبیرات کے استعمال کی
مثالیں نہیں پیش کی ہیں، ناظرین سے توقع ہے کہ وہ بحسب حال استعمال کر لیں گے، اور آئندہ کوئی جواہر پارے آپ سے چھوٹنے نہ پائے، اس کے لیے سبسکرائب بٹن پریس کر کے چینل سے جڑ جائیں۔ اپنی دانست میں یوٹیوب پر تاحال اس طرح کی کوئی نظیر نہیں ملتی، مفید آراء سے نوازیں۔ والسلام۔